اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ان آیات کا ترجمہ ہے، اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیادوں کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے دو فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرمانبردار امت پیدا کر دے، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا، اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ الحمدللہ آج ہمیں اسپین میں دوسری احمدیہ مسجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ کو یہ دوسری مسجد بنانے کی توفیق مل رہی ہے۔ تقریباً 7 سال پہلے میں نے مسجد بشارت حیدرآباد میں مزید مساجد بنانے کی اہمیت پر زور دیا تھا، اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ویلنسیا میں مسجد کی تعمیر کی جائے۔ احمدیوں کی تعداد سے زیادہ یہاں مسجد بنانا میرے پیش نظر اس لیے اس علاقے میں تھا، اس کی اہمیت اس لیے تھی کہ احمدی تو شاید اس علاقے میں 130 کے قریب ہیں، اور دوسری جگہ پر اس سے زیادہ ہوں گے بعض جگہوں میں۔ بہرحال یہ مسجد بشارت کے بعد جو تعمیر کرنے کے لیے سوچا گیا، اس کی اہمیت یہاں کے تاریخی لحاظ سے تھی۔ گو کہ تقریباً 30 سال سے زائد عرصہ کے بعد جماعت احمدیہ کو یہ مسجد بنانے کی توفیق ملی ہے، اور اس عرصے میں مسلمانوں کی اس ملک میں آمد بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی، اور انہوں نے مسجدیں بھی بنائی ہیں۔ لیکن بہرحال مسجد بشارت کی وجہ سے ایک راستہ کھلا۔ 700 سال بعد پہلی مسجد بنانے کی توفیق جماعت احمدیہ کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ یہاں کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت یہاں 1 ملین کے قریب ہے، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 2030 تک ان میں 80-85% اضافہ ہو کر 2 ملین کے قریب ہو جائیں گے، یعنی اگلے 20 سال میں۔ آج سے 30 سال پہلے چند ہزار تھے، جو اب 1 ملین ہیں، اور اب 2 ملین، اور ان میں زیادہ تر تعداد باہر سے آنے والوں کی ہے، جو نارتھ افریقہ سے آئے ہیں، ہم موراکو الجزیرہ وغیرہ سے۔ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پرانے مسلمان قبائل کے تھے، اور جنہوں نے اپنے اسلام کو کافی لمبے عرصے تک بچا کے رکھا۔ وہ زبردستی مسلمانوں سے عیسائی بنائے گئے تھے آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ ان میں سے بھی ہزاروں کی تعداد میں دوبارہ مسلمان ہوئے ہیں۔
یعنی ان قبیلوں اور خاندانوں میں سے، جیسا کہ میں نے کہا، جو زبردستی عیسائی بنائے گئے تھے یا ان کے بچے عیسائی بنائے گئے تھے۔ بس اسپین میں گو اسلام دوبارہ نظر آتا ہے، اور اس کی اور اللہ کے فضل سے کافی تعداد میں نظر آتے ہیں مسلمان۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اس کی ابتدا جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہوئی ہے، لیکن حقیقی اسلام اس وقت نظر آئے گا جب مسیح محمدی کے غلام اپنی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کی طرف توجہ کریں گے اور اسلام کے خوبصورت پیغام کو یہاں کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ شاید میری بات سن کر بعض لوگ آپ میں سے کہیں گے، بعض مایوس سوچیں رکھنے والے ہیں کہ یہاں احمدی بہت تھوڑی تعداد میں ہیں، کس طرح ہم ہر ایک کو اور ہر جگہ یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایک عزم اور ہمت سے کوشش ہو تو جس تعداد میں ہے وہی ایک اچھے حصے تک پیغام احمدیت اور حقیقی اسلام پہنچا سکتی۔ اس کے لیے باوجود بار بار کہنے کے پلاننگ نہیں ہوئی اور پھر کوشش نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے جو مقصد ہم حاصل کر سکتے تھے وہ حاصل نہیں کر سکے۔ جو پلاننگ مرکز نے دی یا میں نے دی یا مجھ سے پہلے حضرت مسیح رابع نے دی، اس پر عمل نہیں ہوا۔ مسجد بشارت ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے یہ قرطبہ اور اگلے علاقوں میں جانے والوں کو نمایاں نظر آتی ہے، عین موٹر وے پر واقع ہے، اور اگر تعارف کا کوئی ذریعہ نکالا جاتا تو بہت سے لوگوں تک یہ تعارف پہنچتا۔ بعض اچھا کام کرنے والی جماعتوں نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود غیر معمولی طور پر جماعت احمدیہ کی تعارف کا کام کیا ہے، اور لیفلیٹنگ کے ذریعے سے اسلام اور جماعت کا تعارف بہت بڑے وسیع تعداد میں لوگوں تک پہنچایا۔ پیدرو آباد کی مسجد میں بے شک غیر لوگ دیکھنے آتے ہیں، بعض رپورٹوں میں ذکر ہوتا ہے، بعض وفود بھی آتے ہیں، لیکن اگر ایک جذبے اور شوق سے کام ہوتا تو کہیں زیادہ مسجد کی وجہ سے حقیقی اسلام کا تعارف ہو سکتا تھا اس علاقے میں۔ اگر دوسرے مسلمان فرقے جن کا باقاعدہ نظام بھی نہیں ہے، اسپین کے پرانے مسلمان خاندانوں کو جو عیسائیت میں زبردستی دھکیل دیے گئے تھے، ان کی نسلوں میں سے تقریباً 20,000 کی تعداد میں دوبارہ اسلام میں لا سکتے ہیں، تو ہماری تبلیغ سے جو حقیقی اسلام ہے، کیوں بڑی تعداد میں اسلام کی آغوش میں یہ لوگ نہیں آ سکتے؟ ہم نے اسلام کے دوبارہ اسپین میں اجرا کا راستہ تو کھول دیا، لیکن اس راستے کو ایک عزم اور ایک جذبے کے ساتھ استعمال نہیں کیا، اور دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ بس ابھی وقت ہے اسپین میں رہنے والے احمدی اور عہدیداران، ہر سطح کے عہدیداران، ہر تنظیم کے عہدیداران اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور خود اپنے ٹارگٹ مقرر کر کے پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو خوبصورت اور حقیقی اسلام ہم پیش کرتے ہیں وہ تو آج دنیا کی توجہ کا باعث ہے۔ ہم نے یہ پرانے قبیلے جن کو زبردستی اسلام سے عیسائی بنایا گیا تھا، انہیں بتانا ہے کہ اپنے باپ دادا پر ظلم کا بدلہ لینے کا وقت اب ہے، لیکن یہ بدلہ زبردستی اور ظلم سے نہیں لینا۔ اسلام کی تعلیم تو لا اکراہ فی الدین کی تعلیم ہے،
اس میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ جبر تو تم سے جو ہوا یہ تو جن لوگوں نے کیا شاید ان کی تعلیم ہو، اسلام کی تعلیم نہیں ہے. نہ ہی اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی قوم سے ظلم کر کے ان کے بدلے لو. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے، بلکہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ. تو مطلب انصاف کرو، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ہی تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب دلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اور یہاں تو دشمنی کا تو سوال نہیں، یہاں تو ہم قوم ہیں، اس لیے ہم قوموں تک یہ پیغام محبت اور پیار کا پہنچانا ہے. بس ہم نے ان کو بتانا ہے کہ پہلے خود اسلام کی خوبصورت تعلیم اختیار کرو، اور پھر بدلے اس طرح لو کہ اس خوبصورت تعلیم سے یہاں کے ہر شخص کا دل جیتو. اور جن دلوں سے زبردستی یا لالچ یا خوف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت نکال دی گئی تھی، اور زبردستی خدا تعالیٰ کا شریک بننے کی تعلیم دی گئی تھی، ان کے دلوں میں خدائے واحد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو. اس خدا کی محبت جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اس رسول کی محبت جو رحمت للعالمین تھا. بس یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم عام تبلیغ کریں اور اسلام کا پیغام پہنچائیں، وہاں ایسے قبائل کا بھی کھوج لگائیں، اور پھر ان میں ان کے اصل دین کی محبت نئے سرے سے پیدا کر کے ان کو کامیاب مبلغ بنا دیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ ویلنسیا کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے میں نے یہاں مسجد بنانے کی ترجیح دی تھی، اس لیے کہ جب اسپین میں ظالم بادشاہ اور ملکہ نے زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بنانا شروع کیا تھا، ویلنسیا اس زمانے میں بھی وہ علاقہ تھا جہاں باوجود مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کے عربی بولی جاتی تھی. اسلامی رسم و رواج کو قائم کیا گیا تھا، رکھا ہوا تھا. عملاً مسلمان اپنی عبادات بھی بجا لاتے تھے، اور عمومی جو بھی اسلامی تعلیم ہے اس کو قائم رکھے ہوئے تھے. جبکہ دوسرے علاقوں میں مسلمان گروپ کی صورت میں تو رہتے تھے، لیکن کسی بھی قسم کا ایسا اظہار نہیں کرتے تھے جس سے اسلام کھل کر ان سے ظاہر ہوتا ہو. اسی وجہ سے جب 17ویں صدی کے شروع میں اس وقت کے بادشاہ نے مسلمانوں کو یا ان لوگوں کو جن کے خاندان پہلے مسلمان تھے اسپین سے نکالنے کی مہم پھر سے شروع کی، تو سب سے پہلے ویلنسیا کا آغاز کیا. یہاں کے یہ منصوبے کا آغاز ویلنسیا سے کیا، کیونکہ یہاں جیسا کہ میں نے کہا مسلمان اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے اس پر عمل کر رہے تھے، یا جس حد تک عمل کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کرتے تھے. گو کہ اس وقت یہاں مسلمانوں کی حالت معاشی لحاظ سے کافی کمزور تھی، اور ان کو آہستہ آہستہ بڑے شہروں سے نکال کر ارد گرد کے علاقوں میں شہروں کے بسا دیا گیا تھا. معمولی جائیدادیں ان کے پاس تھیں، غربت تھی، لیکن پھر بھی ان کا اسلام سے تعلق تھا. بہرحال مختلف قسم کی فوجیں یہاں آتی رہیں، اٹلی کی فوجیں بھی آئیں، انہوں نے ظلموں کا نشانہ انہیں بنایا، لیکن فیصلہ کے مطابق ان ظلموں کے بعد بالغوں کو ملک بدر کر دیا گیا، اور ان کے بچوں کو عیسائیوں کے سپرد کر دیا گیا.
جنہوں نے ان بچوں کو اپنے گھروں میں پروان چڑھایا، لیکن اپنے بچوں کی طرح نہیں بلکہ نوکروں اور غلاموں کی طرح۔ بس وہ بچے جو اسلام سے چھینے گئے تھے، وہ بچے جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور مسلمان تھے، انہیں ان کی اور ان کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر خدائے واحد کی عبادت سے روکا گیا اور اس کے بجائے تثلیث کو ماننے پر مجبور کیا گیا۔ آج ہمارا کام ہے کہ ان بچوں کی نسلوں کو دوبارہ خدائے واحد کی عبادت کرنے والا بنائیں، اور صرف انہیں نہیں بلکہ یہاں رہنے والے ہر شخص کو، جس سے ہمیں انسانیت سے محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ ہر شہری جو یہاں رہتا ہے اس سے ہمیں محبت ہے اس لیے کہ ہم انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور انسانیت کی محبت کی وجہ سے ہم ان کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اس وجہ سے خدائے واحد کی عبادت کرنے والا بنا کر ان کی دنیا اور آگ پر سنوارنے والے بنائیں ان کو، اور اس علاقے میں خاص طور پر اس کی کوشش کریں۔ جیسا کہ میں نے کہا، یہاں سب سے زیادہ لمبے عرصے تک اسلام کو محفوظ اور قائم رکھنے کی کوشش کی گئی صوبے میں۔ یہاں سے مسلمانوں کے اخراج کی 7 صدیاں نہیں منائی جاتی، بلکہ یہی مانا جاتا ہے کہ سب سے آخر میں 4 صدیاں پہلے یہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، یا مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت قائم رہنے کے بعد اس کا زوال مسلمانوں کی اپنی لالچوں اور سازشوں کی وجہ سے ہوا۔ جو بھی نام کی خلافت تھی اس سے بھی وفا نہیں کی گئی، نہ خلیفہ یا بادشاہ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا، نہ ہی اس کے خواص اور امراء جو تھے انہوں نے حق ادا کیا، اور پھر ہر ایک نے اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی تھی، اور اس 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر مختلف بادشاہتیں قائم کرنے کی کوشش کی گئی، اور نتیجہ پھر جو ایسے خود غرضانہ کاموں کا نکلتا ہے وہ نکلا۔ لیکن اب مسیح محمدی جو خاتم الخلفاء ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت راشدہ کے بعد حقیقی علمبردار ہیں، جن کے بعد پھر خلافت کا نظام جاری ہے، ان کے ماننے والوں کا کام ہے کہ اس کھوئی ہوئی ساکھ کو دوبارہ اس علاقے میں، اس ملک میں قائم کریں، بلکہ دنیا کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت سے روشناس کروایا جائے، اس کی حقیقت دنیا کو بتائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس علاقے میں اپنی مسجد بنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ جگہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی موقع ملی ہے۔ یہ مسجد بھی موٹر وے سے نظر آتی ہے، بالکل موٹر وے کے اوپر ہے، لیکن شہر کی نئی آبادی میں بھی ہے۔ اچھے شرفاء کا علاقہ ہے یہ، ہمسائے بھی اچھے اور شریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمسائے کی بھی اچھی عطا فرمائی ہے، یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے۔ بس اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، مسجد بنا کر صرف اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ اسپین کے ایک اور شہر میں ہماری خوبصورت مسجد بن گئی۔ بس اپنی حالتوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی، اپنی عبادتوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی، اپنی ذمہ داریوں پر بھی نظر رکھنی ہوگی۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک خوبصورت طریق اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے بعد اس کا حق ادا کرنے کا ہمیں بتا دیا، اور ساتھ ہی حق ادا کرنے کے لیے دعاؤں کا طریق
اور اس پر توجہ بھی دلا دی. بس اس پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے تاکہ نسلاً بعد نسلیں اللہ تعالیٰ کے گھر کا حق ادا کرنے والے ہم میں سے پیدا ہوتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کی دیواریں استوار کر رہے تھے تو یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بس یہ شان ایک حقیقی اللہ والے کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی اللہ تعالیٰ کے قریب اور اللہ والے ہوتے ہیں. کہ سالوں سے قربانیاں کر رہے ہیں، باپ بھی قربانی کر رہا ہے، بیٹا بھی قربانی کر رہا ہے، بیوی بھی قربانی کر رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا قربانیاں کرتے ہوئے، اب ہم تیرے اس گھر کو بنا رہے ہیں، تیری خاطر بنا رہے ہیں، تیرے کہنے پہ بنا رہے ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری ہر قربانی کو آج قبول کر، اور قبول کر کے ہمارے لیے آسانیاں اور آسائشیں پیدا فرما. جماعت احمدیہ میں تو اس کا رواج نہیں ہے، لیکن دوسرے مسلمانوں میں تو یہ رواج ہے کہ ذرا سی قربانی کی، اور قربانی کے بعد پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ پھر اعلان کیا جائے. 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے دے کے بھی مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، اور اگر بڑی قربانی ہو تو بہت زیادہ فخر کیا جاتا ہے. لیکن جو نمونہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کے ذریعے سے پیش فرمایا وہ یہ کہ بیٹا خدا تعالیٰ کی خاطر ذبح ہونے کو تیار ہے، باپ بیٹے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب بیٹا چھوٹی عمر کا ہے اور بڑھاپے کی اولاد ہے. پھر قربانی کا معیار آگے بڑھتا ہے تو ایک لمبا عرصہ بیوی اور بیٹے کو غیر آباد جگہ میں قربانیاں کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ بھوک اور پیاس سے دونوں ماں بیٹا شاید زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیوی کی قربانی قبول فرماتا ہے. اگر ان کے لیے پہلے سامان نہیں تھے کہ تو پھر ان کے لیے کھانے پینے کے سامان مہیا فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر بھی شروع ہو جاتی ہے، اور تعمیر کرنے والے بھی صرف 2 اشخاص ہیں جو یہ عہد کر رہے ہیں کہ اس کی تعمیر کے ساتھ اب واپسی کے ہمارے تمام راستے بند ہیں. اب ہمارا مقصد خدا اور اس کے گھر کو خدا تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنا ہے. یہاں ایسی آبادی بنانی ہے جو مومنین کی آبادی ہو، جو نیک لوگوں کی آبادی ہو، جو خدا تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی آبادی ہو، جو اس کی عبادت کا حق ادا کرنے والوں کی آبادی ہو. ایسی آبادی بنانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کی انتہا کو پہنچنے والے ہوں. بس یہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے تھے، اور عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ حال ہے کہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس قربانی کو، اس کوشش کو قبول فرما لے. اپنے خاص رحم سے ہم پر رحم کرتے ہوئے اسے قبول کر لے کہ یہ قبولیت ہمیں تیرے اور قریب کرنے والی بن جائے. بس یہ سبق ہے قربانی کر کے پھر عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اس قربانی کو قبول کرنے کی درخواست اور دعا کا. اور یہی اصول ہے جو ہمیں بھی ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ ابراہیمی اور اسماعیلی سوچ اور دعا ہے
جو آج ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہے. ہم جو اس زمانے کے ابراہیم کی طرف منسوب ہونے والے ہیں، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور عشق و محبت کی وجہ سے وہ اعزاز بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس زمانے کا ابراہیم بنا دیا، جس نے دین کو اس کی اصل دیواروں پر دوبارہ استوار کر کے دکھایا. اور ہم گواہ ہیں اور ہم روز نظارے دیکھتے ہیں کہ ایسا استوار کیا کہ اگر اس پر کچھ صحیح طرح عمل کرنے والا ہو تو اس کی کایا پلٹ جاتی ہے. دین اسلام کی خوبصورتی کو اس طرح چمکا کر پر عظمت اور پرشوکت بنا کر دکھایا کہ غیر مسلم بھی کہنے لگ گئے کہ اگر یہی اسلام ہے جو تم پیش کرتے ہو تو ہم اسلام کے خلاف اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لیتے ہیں. بس آج اس ابراہیم کے ذریعے خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد بھی پورے ہو رہے ہیں اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی روشنی بھی دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے. اور انہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں ہماری ہر تعمیر ہونے والی مسجد گواہ ہے اور ہونی چاہیے. اور یہی آج اس مسجد جس کا نام بیت الرحمن رکھا گیا ہے، اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بننے کا اظہار کر رہی ہے. بس یہ مسجد جہاں ہمیں عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس کی تعمیر کے مقصد کو پورا کرنے کی طرف توجہ دلا رہی ہے، وہاں ہمیں اس طرح بھی توجہ دلا رہی ہے کہ ہم اپنے عہد کو پورا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں. اگر ہم اپنے عہدوں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے تو پھر ہی ہم اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسیح محمدی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، ہم نے جو آپ سے عہد بیعت باندھا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور توحید کو دنیا میں پھیلائیں گے، تو اس مسجد کی تعمیر کی وجہ سے جو دنیا کی اسلام کی طرف توجہ پیدا ہوگی، تبلیغ کے جو راستے کھلیں گے، ان کا حق ادا کرتے ہوئے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے توحید کا قیام اور ملک کے باشندوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانا ہمارا اولین فرض ہوگا انشاءاللہ. اے خدا، اے سمیع اور علیم خدا، ہماری دعائیں سن لے، ہمیں اپنے فرائض نبھانے کی توفیق عطا فرما. یہ مسجد جو تیرے گھر کی تتبوں میں بنائی گئی ہے، اس کو ان مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنا جو تیرے گھر بنانے کے مقاصد ہیں. تو علیم ہے، تو ہماری کمزوریوں اور نااہلیوں کو بھی جانتا ہے. بس ہماری دعائیں سنتے ہوئے، ہماری نااہلیوں سے صرف نظر کرتے ہوئے ہمیں مسجد کی تعمیر کے مقاصد کو پورا کرنے والا بنا. مسجد کی خوبصورتی، مسجد کی وسعت، یہ ہمارے اس وقت کام آ سکتی ہیں جب ہم اس کا حق ادا کرنے والا بن جائیں. اور حق ادا کرنے کے لیے جہاں مسجد کو آباد کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہم ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہیں. پیار، محبت اور بھائی چارے کو فروغ دینے والے ہم ہوں، تاکہ اسلام کی حقیقی تعلیم کے عملی نمونوں کا ہم سے اظہار ہو رہا ہو، تاکہ لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو، تاکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا سمجھنے کی کوشش کرے. اے اللہ، تو سننے والا ہے، ہماری یہ دعا بھی سن لے کہ اس مسجد کی ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اس مسجد کی آبادی کی روح کو خوبصورت کر کے ہمیں دکھا دے. اصل میں تو اس مسجد کی تعمیر کی روح ہے جو اگر حقیقت میں ہم میں پیدا ہو جائے
تو اس مقصد کو ہم حاصل کرنے والے بن جائیں گے جس کے لیے مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، جب یہاں صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی تو بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں مسلمانوں نے بنائیں، مثلا قرطبہ کی مسجد ہے، دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور دوسری جگہوں پہ مسجدیں ہیں، جہاں جہاں وادیاں تھیں مسلمانوں کی بڑی بڑی مسجد تھیں، اشبیلیہ میں، گرناطہ وغیرہ میں۔ لیکن جب اسلام کی حقیقی تعلیم کی روح ان مساجد میں آنے والوں میں مفقود ہو گئی تو وہی جگہیں جہاں خدائے واحد کا نام لیا جاتا تھا یا تو مسمار کر دی گئیں یا شرک کی آماج گاہ بن گئیں۔ قرطبہ کی مسجد دیکھیں، حیرت ہوتی ہے، کیسی خوبصورت اور مضبوط عمارت ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کی خوبصورتی اور مضبوطی میں ذرا بھی فرق نہیں آیا، لیکن بدقسمتی سے آج وہ گرجے میں تبدیل ہو چکی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل چیز عمارت نہیں، اصل چیز وہ روح ہے جو اس عمارت میں آنے والوں اور رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ بس جب مسلمانوں میں وہ روح ختم ہو گئی تو مسجدیں غیروں کے قبضے میں چلی گئیں۔ بس اگر اس مسجد کی عظمت کو ہم نے قائم رکھنا ہے، اور یقیناً قائم رکھنا ہے انشاءاللہ، تو پھر اس کی روح کو قائم رکھنے کی کوشش کریں، اور یہ کوشش ہمیں ایک محنت سے کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرنی ہوگی کہ اللہ مسجد کی روح کو قائم کرنے والے ہمیشہ پیدا فرماتا رہے، تاکہ قیامت تک یہ توحید کا مرکز رہے، توحید کے نعرے یہاں سے بلند ہوں، خدا کی نظر میں ہماری قربانی قبول ہو، تو پھر ہی یہ مقصد حقیقت میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسری آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان بزرگ انبیاء نے اپنی دعاؤں کو خدا کے گھر کی تعمیر کے ساتھ نہ صرف اپنے تک محدود رکھا دعاؤں کو، بلکہ اپنی اولاد اور نسلوں تک کو وسیع کیا۔ بس یہ ہے دعا کا طریق، اور یہ ہے ترقی کرنے والی اور نسل در نسل کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے چلے جانے کی سوچ اور فکر۔ اگر یہ فکر اور سوچ ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی ہیں۔ اور پھر یہ دعا کہ ہماری ذریت کو بھی نیکیوں پر قائم رکھ، تب اس گھر کی آبادی کا مقصد حاصل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ باقی سارے بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں جگہ، لٹا کے پیر ماریں، ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے ڈیوٹی کے ساتھ سرکولیشن ٹھیک نہیں تھی۔ تو بہرحال جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ اپنی اگر یہ سوچ اور فکر ہمیں قائم رہے گی تو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابیاں ہیں۔ ہمیں یہ بھی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری ذریت کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے، تاکہ اس گھر کی آبادی کا مقصد ہمیشہ حاصل ہوتا چلا جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قربانی کی قبولیت تب ہوگی جب حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے لوگ ہماری نسلوں میں سے پیدا ہوتے رہیں، عبادت کرنے والے ہماری نسلوں میں سے پیدا ہوتے رہیں، اور اس طرح پر عبادت کرنے والے پیدا ہوں جس طرح اللہ تعالیٰ سے یہ ہم دعا کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور یہ ہم دعا کریں کہ اے اللہ تو نے عبادت کا حکم دیا ہے اور طریق سکھایا ہے۔
جو دعا ان لوگوں نے بھی کی تھی انبیاء نے کہ ہمیں بھی وہ طریق سکھا، وارنا مناسکنا، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا۔ یہ دعا ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ عبادتوں اور قربانیوں کے طریق اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے سمجھ آتے ہیں۔ اس کی روح، اس کو گہرائی میں جا کر سمجھنے کا ادراک اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیدا ہوتا ہے۔ بے شک نماز بھی عبادت کا ایک طریق ہے۔ مسجد میں لوگ آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن یہی نمازی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پر ماری جاتی ہیں اور ان کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضل کو مانگتے ہوئے ایسی نمازیں ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اس کی نظر میں مقبول ہوں۔ اور پھر صرف نمازیں ہی نہیں ہیں، ہر کام جو خدا تعالیٰ کے حصول کے لیے کیا جائے وہ عبادت بن جاتا ہے، چاہے وہ حقوق العباد ہوں۔ بس اس روح کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بس یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ عبادت کی روح کو سمجھ کر ہی ہم توحید کے پیغام کو پھیلا سکتے ہیں اور اپنی نسلوں میں اس پیغام کو راسخ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے، نسلوں کے لیے بہت تڑپ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم احمدی اپنے اجلاسوں میں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے، تو اس عہد کی روح کو اپنی نسلوں میں پھونکنے کی ضرورت ہے تاکہ دین کی اشاعت کے لیے قربانیاں کرنے والے گروہ پیدا ہوتے رہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق قربانیوں کے طریقے بدلتے رہیں گے، اور یہ بھی ایک مطلب ہے اس دعا کا، وارنا مناسکنا کا۔ اسپین میں اگر پہلے مسلمان جو داخل ہوئے وہ مدد کے لیے آئے، جہاد بھی کیا اور دادرسی کے لیے آئے تھے، اور پھر وہ آگے پھیلتے چلے گئے۔ بے شک تلوار کا جہاد کیا انہوں نے، تو آج کی قربانیاں تبلیغ کے جہاد کے ذریعے سے، اشاعت لٹریچر کے لیے مالی قربانیاں کر کے ہیں، مساجد کی تعمیر کے لیے مالی قربانیاں کر کے ہیں۔ قربانیوں کی نوعیت حالات کے مطابق بدل جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کہ ہمیں قربانیوں کے طریق سکھا، یعنی بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنی رضا کے حصول کے لیے قربانیوں اور عبادتوں کے طریق ہمیں سکھا۔ اس دعا کو قرآن کریم میں محفوظ کر کے ہمیں یہ اصولی ہدایت اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ قربانیاں حالات کے مطابق دینی ہے۔ نیکی اس طرح اور اس قسم کی کرنی ہے جو خدا تعالیٰ کی رضا کو سمیٹنے والی ہو۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سب سے بڑی نیکی یہ بیان فرمائی کہ تہجد پڑھا کرو، کسی کو فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ جہاد کیا کرو۔ بس جس میں جس نیکی کی کمی ہو وہی اس کے لیے ضروری ہے اور وہی اس کے لیے بڑی ہے، وہی اس کے لیے مناسب حال عبادت کا طریق ہے، اور وہی اس کے لیے مناسب حال قربانی ہے۔ بس اس دعا میں اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہر قسم کی کمزوریوں کو دور کرنے اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اپنی کوشش سے نہ ہی عبادتوں کے معیار حاصل کر سکتا ہے، نہ قربانیوں کے معیار حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ دعا عرض ہے کہ توبہ لینا، ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے اور پھر نیکی سے نیکی پھوٹتی رہے،
ایک نیکی سے اگلی نیکی کی جاگ چلتی چلی جائے، قربانی سے قربانی پھوٹتی رہے، تیری عبادت تیری رضا چاہتے ہوئے ہم کرنے والے ہوں، نہ کہ دکھاوے کے لیے، اور یہ عبادت پھر ہماری سوچوں کا محور بن جائے۔ بس ہم خوش قسمت ہوں گے اگر ہم اپنی عبادتوں اور قربانیوں کو اس نہج پر کرنے والے بن جائیں، ہمیشہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور زیادتیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کی دعائیں کرنے والے ہوں، اپنی نسلوں کے دلوں میں خدا تعالیٰ اور اس کی عبادت کی محبت پیدا کرنے والے ہوں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہمارے اپنے دلوں میں یہ محبت ہوگی۔ حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ دینے والے ہوں، کبر و نخوت کو چھوڑنے والے ہوں، نمازوں میں سستیوں کو دور کرنے والے ہوں، ہر وہ نماز جو ہمارے لیے ادا کرنی مشکل نظر آتی ہے اس کے لیے خاص کوشش کر کے ادا کرنے والے ہوں۔ اگر ہمارے اندر باجماعت نمازیں ادا کرنے میں سستی ہے تو نماز باجماعت ادا کرنے کی طرف توجہ دینے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے قربانیاں ہیں۔ جو ماں باپ کا حق ادا کرنے والے نہیں وہ ان کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ جو بہنوں بھائیوں اور عزیزوں کے حقوق ادا کرنے والے نہیں وہ حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمسائے کو خدا تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے، ہمسایوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ ہمسایوں سے ہر احمدی کا سلوک اس کو احمدیت اور حقیقی اسلام کا گرویدہ بنانے والے بن جائے، یہ کوشش ہر احمدی کی ہونی چاہیے۔ ہمسایوں غرض کے ہر نیکی کا ادا کرنے والے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نیکیاں کرنے والے ہم ہوں گے تو تب ہی ہم حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرنے والے بن سکتے ہیں کہ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر اور ہم پر رحم کر۔ ہم اللہ تعالیٰ کے رحم کے طلبگار ہیں۔ جب بنتے ہیں تو دوسروں پر بھی ہمیں پھر رحم کی نظر ڈالنی ہوگی، یہ نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے رحم مانگتے رہیں اور اپنے دائرے میں رحم کرنے والے نہ ہوں۔ بس مسجد کے ساتھ اگر ایک مومن حقیقی رنگ میں منسلک ہوتا ہے تو نیکیوں کے نئے سے نئے دروازے اس پر کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بخشش کے نئے سے نئے اظہار اس سے ہوتے ہیں۔ بس آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کردہ مسجد ہمیں اس طرف توجہ دلانے والی ہونی چاہیے کہ یہ اظہار ہم سے ہوں۔ اس مسجد کو یہاں کے رہنے والوں نے خود بھی آباد رکھنا ہے اور اپنے بچوں کے ذریعے سے بھی آباد کروانا ہے انشاءاللہ، اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے آباد کروانا ہے۔ صرف مسجد میں آنا مقصد نہیں بلکہ اس کا حق ادا کرنا ہی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ تمام برکات اور اللہ تعالیٰ کے فضل جو مساجد کے ساتھ وابستہ ہیں انہیں ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرنے والا اور ہماری غلطیوں کو معاف کرنے والا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صحابہ نے جب عرض کیا کہ جی فرمائیں، تو ہم نے فرمایا کہ جینا چاہتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا، نیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ رباط ہے، یعنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، سرحدوں پر گھوڑے باندھنا ہے، یہ جہاد ہے تمہارے لیے۔ بس ہم میں سے ہر ایک کو اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کی بھی ضرورت ہے اور اس مقصد کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کا مقصد جو ہے یہ بھی ایک جہاد ہے، اس کی طرف بھی ہم نے توجہ دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی عبادت کا حق ادا کرنے سے ہوتا ہے۔
بس اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے تو اس فضل کو حاصل کرنے والے ہم بنیں گے، اور اس جہاد میں حصہ لینے والے ہوں گے جو نفس کا بھی جہاد ہے اور خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا بھی جہاد ہے۔ آج کل کے معاشرے میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت اس جہاد کی ہے۔ یہی جہاد ہے جو ہمیں معاشرے کی برائیوں سے بچا کر خدا تعالیٰ کے حضور حاضر کرنے والا بنائے گا، خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے والا بنائے گا، اور یہی جہاد ہے جو ہمیں اور ہماری نسلوں کو دنیا کی غلاظتوں سے پاک اور صاف رکھنے والا بنائے گا۔ بس اس انعام سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اس مسجد کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت سے سجائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنیں۔ اللہ کرے کہ مسجد ان مقاصد کو پورا کرنے والی ہو اور ہم اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرنے والے بنیں، ورنہ مسجد تو یہاں اس صوبے میں ہمارے سے پہلے مصر اور سعودی عرب کے پیسے سے مسلمانوں نے بنا لی ہوئی ہے، لیکن ان میں مسیح محمدی کو نہ ماننے کی وجہ سے جو کمی ہے وہ کمی صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی تعمیر کردہ مساجد سے پوری ہو سکتی ہے۔ بس یہ بات ہر احمدی کو مزید توجہ اور فکر دلانے والی ہونی چاہیے کہ آپ کی ذمہ داری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس مسجد کا حق ادا کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے بارے میں چند قواعد بھی پیش کر دیتا ہوں۔ مسجد کا مسقف حصہ 1350 مربع فٹ ہے، اور اس کا خرچ تقریباً 1.2 ملین یورو کے قریب ہوا ہے، اور جو اسپین کی جماعت نے تھوڑا سا ہی دیا ہے، شاید وہ بھی نہیں دیا۔ بہرحال جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے ان کو۔ اور پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر مالی لحاظ سے کمزوری ہے تو وعدے جو پورے کرنے وہ تو کریں، لیکن اس کا حق اس طرح بھی ادا کر سکتے ہیں کہ مسجد کے بعد اب تبلیغ کے میدان میں اتریں۔ اور ہالوں کی یہاں گنجائش جو ہے 250 ان کے تعداد کے دیے ہوئے اعداد و شمار کے مطابق ہے، لیکن بہرحال بڑے بھی ہیں کافی۔ دیگر سہولیات بھی یہاں ہیں، 7 دفاتر ہیں، ایک لائبریری ہے، بک شاپ ہے، کچن بڑا اچھا ہے، سٹور ہے، ٹیکنیکل روم ہے، پھر اسی طرح اس عمارت کو ساری کو ایئر کنڈیشن کیا گیا ہے۔ مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ وضو وغیرہ کی سہولتیں بھی ہیں۔ پھر یہاں بنگلہ تو پہلے جب لیا تھا گھر جگہ خریدی گئی تھی اس وقت تھا، اس میں مزید اضافہ کیا گیا 2 کمروں کا، بلکہ 3 کمروں کا۔ ایک اخبار نے یہ گزشتہ دنوں لکھا ہے کہ صوبہ کی سب سے بڑی عبادت گاہ ایک حقیقت کا روپ دھار چکی ہے۔ اب یہ سب سے بڑی عبادت گاہ جو ہے حقیقت کا روپ اصل میں تو اس وقت دھارے گی جب ہم میں سے ہر ایک اس کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ ایک بات اس نے اور لکھی ہے بڑی اچھی، جو حقوق العباد کی طرف ایک اظہار ہے جو یہاں کے ہر احمدی سے ہونا چاہیے، کہ کہتا ہے کہ اسلام سے عقیدت کی وجہ سے احمدی لوگ اللہ کے نام پر خون بہانے والے ہر آدمی کے خلاف ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اس مسجد کے ساتھ 2 ملٹی پرپز ہال بھی ہیں جو عورتوں اور مردوں کے لیے اوور فلو کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مسجد علاقے اور صوبے کے لوگوں کو اسلام کی حقیقی تصویر پیش کرنے والی ثابت ہو، اور ہم میں سے ہر احمدی جو یہاں رہنے والا ہے اس علاقے میں یہ کوشش کر کے اس کا حق ادا کرنے والا بنے۔ اس مسجد میں تعمیر میں
جیسا کہ میں نے بتایا اکثر مدد تو مرکز کی طرف سے آئی تھی، جو ٹیکنیکل مدد ہے وہ بھی مرکز کی طرف سے ہوئی، اور چودھری اعجاز صاحب ہیں بزرگ انجینئر ہیں ہمارے پرانے، انہوں نے بڑی محنت سے اس میں بہت سارا کام کروائے ہیں، بڑی تفصیل سے ہر چیز کا جائزہ لیا، جہاں جہاں زائد خرچ ہوتے تھے وہاں کمیاں کیں، لیکن اس کمی کی وجہ سے معیار پہ کمپرومائز نہیں کیا، کسی قسم کی کمی نہیں آنے دی۔ بیمار بھی ہیں وہ، ہفتے میں 1-2 دفعہ شاید ڈائلسس بھی ہوتا ہے گردے کی بیماری، لیکن بڑی ہمت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے اور ان کی صحت و تندرستی پہ عطا فرمائے تاکہ آئندہ بھی جماعتیں کام کرتے رہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر